الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا وہ موضوع ہے صلہ رحمی کے فوائد۔ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی جو جمعرات ہے وہ شب براءت ہے، اور اس رات شب براءت میں کثیر لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ چند وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ اس لیے میں نے ایک جمعہ صلہ رحمی پر اور اگلا جمعہ قطع تعلقی پر، صلہ رحمی کے کیا فضائل ہیں، احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور قطع تعلقی کے کیا گناہ ہیں، احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہے، انشاءاللہ عز و جل ان دونوں جمعوں میں ان کے اوپر بیان ہوگا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صلہ رحمی کے فوائد۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کو ملانا، رشتوں اور دوستی کو اور دیگر جو تعلقات ہیں ان کو توڑنا نہ، بلکہ ان کو قائم رکھنا۔ رشتہ داری آج ہم ذرا سی بات پر توڑ دیتے ہیں۔ تو ایک صلہ رحمی کے دنیاوی فوائد ہیں اور ایک جو ہیں وہ اخروی ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہیں۔ دونوں اعتبار سے جو ہے اس کے فوائد موجود ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 32۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی
اللہ عز و جل پر اور آخرت پر ایمان رکھنے کا اور اس کے اظہار کا. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ عز و جل اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر ہم اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کا کیا کریں, اکرام کریں. یہ نہ کہیں کہ یار خرچہ آ گیا, یا منہ اس کے سامنے بنائیں, یا اس کے سامنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں, یا گلی سری باتیں شروع کر دیں. نہیں, کہ مہمان نوازی بھی جس طرح اخلاقی ایک فرض ہے, اسی طرح دینی اعتبار سے بھی اس کی ترغیب ہے. اس کے کیا ہیں, فوائد موجود ہیں. اور صلہ رحمی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صلہ رحمی کرنا جو ہے اس کے لیے بھی صلہ رحمی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے کا ایک اظہار ہے کہ بندہ ایک صلہ رحمی ہوتی ہے اس وجہ سے رکھتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں, اخلاقی طور پر, دنیاوی مفاد کے لیے. لیکن اگر ایک شخص بغیر کسی دنیاوی مفاد کے صرف اللہ عز و جل کے لیے صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. دوسرا یہ صلہ رحمی کے فوائد میں سے کہ ہم سب اپنی صحت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے دوائیں کھاتے ہیں, دیگر کئی علاج معالجے کرتے ہیں. اب حدیث پاک سنیں, بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور لمبی عمر ہو, اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. ہم رزق کے لیے دنیا کے کون کون سے ملک کا سفر کرتے ہیں, رزق کے لیے نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں, روزوں کی پرواہ کوئی نہیں, کئی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. فراڈیاں وہ بھی عروج پر کر دیتے ہیں, لوگوں کو کسی طریقے سے بھی قائل کرنا ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو تو کیا کرو, صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ دارے کو ختم نہ کرو تو رزق میں برکت آ جائے گی. اسی طرح عمر ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لمبی عمر ہو تو حضور نے کیا فرمایا, کیا کرو, صلہ رحمی کرو. اور ایک حدیث پاک ہے کنز العمال کی, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کرے, رشتہ داریوں کو نبھائے, اس کی عمر کے 3 دن باقی ہوں. عمر کے کتنے, 3 دن باقی ہیں. اللہ عز و جل اس صلہ رحمی کے بدلے میں اس کی عمر 30 سال کر دے گا. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ صلہ رحمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, عمر لمبی ہوتی ہے. بخاری مسلم کی حدیث پاک تھی, اور اس حدیث پاک میں فرمایا کتنی لمبی ہوتی ہے, 3 دن کی زندگی کتنی لمبی ہو گئی, 30 سال لمبی ہو گئی. اور پھر فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے اس کی عمر 30 سال باقی ہو.
اللہ عز و جل اس کی عمر 30 سال سے 3 دن کی طرف پھیر دے گا۔ پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نیکیوں میں جلد از جلد اجر میں صلہ رحمی ہے۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر دنیا میں بھی مل جاتا ہے، ورنہ آخرت میں کیا ہے، کنفرم ہے۔ لیکن صلہ رحمی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ جس نیکی کا اجر دنیا میں سب سے جلد ملتا ہے وہ نیکی کیا ہے، صلہ رحمی ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام یہاں تک کہ گھر والے اگر فاسق بھی ہوں، گھر والے کیا ہوں، فاسق بھی ہوں، گناہ گار ہوں، تو بھی ان کا مال جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ صلہ رحمی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، رزق میں برکت آ جائے گی۔ ہم بعض دفعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا ظالم بھی ہے، وہ دیگر بھی گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے رزق میں بھی بڑی وافر مقدار ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کے بدلے میں نعمت عطا کر رہا ہوتا ہے، رزق دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی کسی گناہ کے بدلے میں ہماری گرفت کر رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، حلال کھانے والے ہوں، لیکن قطع تعلقی کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے قطع تعلقی کی وجہ سے ہماری صحت خراب رہتی ہو، تو ہم دنیا کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو دے رہا ہے تو ہم کفریہ جملے بولیں کہ رب تے روری تے وسد ہے، رب تے ظالمانہ نہیں رلے ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے کئی کفریات جملے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں۔ ہم سب اگر اپنے اندر دیکھیں نا تو ہمارے اندر کئی ایسی چھوٹی چھوٹی گناہوں کی بیماریاں ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن میں ایک قطع تعلقی ہے۔ آج یہی اندرون شہر کے اندر ایک ایک چھوٹے چھوٹے گھر میں کتنے کتنے افراد رہتے رہے ہیں، آج کوٹھیوں کے اندر بھی 2 بھائی اکٹھے نہیں رہنے پہ راضی، ایک دوسرے کو سلام دعا نہیں کرنے کے اوپر راضی، چچے نے بھتیجے کا قتل کر دیا، بھتیجے نے چچا کو مار دیا، ماموں نے بانجے کو لوٹ لیا، بانجے نے مامے کو مار دیا۔ یہ عام اخبارات کی زینت ہے آج کل، رشتہ داریوں کی پاسداری کوئی نہیں۔ بچے جو ہیں وہ خود اپنے چاچے کے خلاف، اپنے تائے کے خلاف، اپنے دادی کے خلاف، دادے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کے بھی ذہنوں کے سامنے ہم نے اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے رشتہ داروں کو اتنا ذلیل شو کروا دیا کہ بچوں کے دلوں میں بڑوں کا ادب ہی ختم ہو گیا۔ وہ خاک ادب کریں گے، جب وہ بڑوں کا نہیں کریں گے، ایک مرتبہ جب ایک وقت اپنے اوپر آتا ہے والدین کے اوپر، تو ان کو بھی پھر توفیق نہیں ملتی کہ اپنے والدین کا بھی ادب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب ہی نہیں سکھایا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دینداروں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہر ایک کی برائی کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہ شو کراندے نے میرے علاوہ ساری دنیا ہی پیری ہے، میں ہی مظلوم تو میں ہی نیک ہاں۔ اور پھر جب اس کے بھی کردار سامنے آتا ہے تو جو ان کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سب سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو تو اپنے بچوں کے سامنے اس کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بچوں کے اخلاقیات تباہ ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہماری عمر میں وسعت ہو تو صلہ رحمی کی جائے، اور اگر
ہم گناہ گار بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک جلد سزا جن گناہوں کے اوپر ملتی ہے دنیا کے اندر ہی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک ظلم، ایک خیانت، ایک جھوٹی قسم اور ایک صلہ رحمی کی کمی کی وجہ سے، قطع تعلقی کی وجہ سے۔ یعنی جب بندہ قطع تعلقی کرتا ہے تو ایک تو رزق کم ہو گیا، ایک رزق کم ہو گیا، ایک عمر میں کمی آئی، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ جلد سزا ملی۔ دنیا کے اندر جلد سزا کسی طریقے سے بھی مل جائے گی، اور ان کے اندر ایک قطع تعلقی ہے، ایک ظلم ہے، ایک خیانت ہے، اور ایک کیا ہے؟ جھوٹی قسم ہے۔ وہ بھی ہم بات بات کے اوپر کھاتے ہیں، کوئی گال نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ یہ جملہ میں پتہ چل گیا اللہ معاف کرنے والا، ہر گناہ دھڑلے سے کر دیتے ہیں ہم، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار اور ہمارے دیگر قریبی دوست احباب ہم سے محبت کریں، ہم سب چاہتے ہیں۔ بعض اپنے والدین کی محبت چاہتے ہیں، بعض میاں بیوی ایک دوسرے کی محبت چاہتے ہیں، بعض والدین اپنے بچوں کی محبت چاہتے ہیں، ایک فطری تقاضے ہیں۔ تو کنز العمال کی حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے میں اسے 4 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے کیا کرے؟ ایک بات کی ضمانت دے دے، میں اس کو 4 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرے، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جو کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ سب سے پہلے اس کی عمر زیادہ ہوگی، اس کے اہل و عیال اس سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے، اس کا رزق زیادہ ہوگا، اور رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صرف صلہ رحمی کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ 4، اور ضمانت کون دے رہے ہیں؟ مولا علی۔ اور ظاہری بات ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضور سے سنی ہوگی جو اتنی بڑی بات فرما۔ آپ فرما رہے ہیں کہ 4 باتوں کی ضمانت صرف صلہ رحمی کے اوپر، رزق میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت، اہل و عیال کی بھی محبت، اور جنت میں بھی داخلہ۔ تو باقی بچ کیا گیا؟ ہم یہی تو چیزیں چاہتے ہیں کہ یار رزق میں برکت ہو جائے، صحت والی زندگی مل جائے، پیار محبت آپس میں ہو جائے، عزت ہو جائے، گھر میں باہر عزت ہو جائے، اور زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، جنت ہے۔ یہ 4 باتوں کی ضمانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم جب کسی کی عبرتناک موت دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، کہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، تو ایک دم سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ معاف کرے، یار بڑی عبرتناک ہے۔ یار کسی کا حادثہ دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ اب اس کے والے سے سنیں، مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ اور صلہ رحمی، صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، اور کون سی چیز؟ صلہ رحمی، ان دونوں سے اللہ تعالی عمر کو بڑھاتا ہے، زندگی کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، اور بری موت کو دفع کرتا ہے، اور مکروہ اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ صدقہ دو اور کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، رب عزت والی موت عطا فرمائے گا۔ اچھی موت کی تمنا کرنا بھی جو ہے وہ ہماری تعلیمات ہے۔ کئی لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو کفن نصیب نہیں ہوتا، درندے کھا جاتے ہیں اس کے جسم کو۔
بڑی بڑی عبرتناک موتیں ہو جاتی ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں بندے کا۔ تو عزت کی موت، بری موت سے دور اور عزت کی موت ملنا، اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ دو اور کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ پھر بڑے حادثات سے بچنا، ٹانگ ٹوٹ گئی، جسم فالج زدہ ہو گیا، اس طرح کی اور بیماریاں اور آزمائشیں، اس کا بھی علاج حضور نے کیا فرمایا؟ صدقہ دو اور کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ صاف شفاف سکون والی زندگی گزارنا ہم سب چاہتے ہیں، تو صلہ رحمی کرے اور جتنی توفیق ہے اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ اسی طرح ہم سب کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ صلہ رحمی کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا جلد قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، رزق بڑھے، بری موت دور ہو اور اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دعا قبول ہو، جو بھی ہم جائز نیک اچھی دعا مانگے اور وہ دعا قبول ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور جب مخلوق پیدا ہو گئی تو رحم یعنی رشتے نے، رشتہ بھی ایک مخلوق بن کر اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ میں قطع تعلقی سے پناہ چاہتا ہوں۔ رشتے نے، یعنی جو ہم رشتہ داری نبھاتے ہیں، یہ ایک مخلوق بن کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رک جا۔ رشتے نے کہا کہ یہ اس کا مقام ہے جو مجھ کو توڑ کر تیری پناہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ یعنی صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو کہا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں اسے ملوں، میں اس کو مل جاؤں جو تجھے ملائے؟ یعنی رب تعالیٰ نے رشتہ داری سے، صلہ رحمی سے، اس مخلوق کی تخلیق پر یہ وعدہ فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملوں گا، میری رحمت، میرا قرب اسے نصیب ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو تجھے توڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو توڑوں گا، میں اس سے دور ہو جاؤں گا، میری رحمت اس سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر۔ کتنی مختصر سی زندگی بتا دی۔ نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھ، شرک سے دور رہ، زکوٰۃ دے اور کیا کر؟ صلہ رحمی کر۔ اخلاقیات جو ہم سیکولر لبرل لوگ پڑھاتے ہیں نا، ہمیں اخلاقیات، اور اس اخلاقیات کے چکر میں ہمیں دین سے دور کرتے ہیں۔ وہ چھڈو نمازانو، چھڈو روزیانو، بس اخلاق ٹھیک کر لو۔ یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ اخلاقیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں۔
نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، زکاتیں چھوڑ دیں، حج کرنے چھوڑ دیں. لوگ جھوٹی حدیثیں اپنی طرف سے آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کسی کو ایک دوپٹہ دے دینا، ایک چادر دے دینا 2 حج سے بہتر ہے. جھوٹی حدیث ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. اسی طرح اور اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں. اب اس حدیث پاک میں دیکھیں، صحابی نے ایک مختصر سی زندگی پوچھی، ایک مختصر سا عمل پوچھا کہ میں کیا ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 5. ایک عام سے بندے کے لیے، ہم جیسے بندے کو کہ ہم زندگی مختصر سی ہے، ہمارا گھر سے کاروبار یا نوکری سے واپس گھر جانا ہے، تو ہم چاہتے ہیں یار اپنی اس مخصوص دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے ہم مخصوص عمل کیا کریں کہ جنت مل جائے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے رب کی رضا مل جائے. تو حضور علیہ السلام نے مختصر بتایا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی بندگی کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، اور کیا کرو، صلہ رحمی کرو. مختصر سا ایک اصول نسخہ آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. اسی طرح المعجم الاوسط کی حدیث پاک میں اسی حدیث پاک کو مزید وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسی خوبیاں ہیں جس میں ہوں گی اللہ عز و جل اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. حساب و کتاب آسان ہو جانا، ورنہ اگر رب تعالیٰ نے ایک عمل کے بارے میں ہمارا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن ہر بندے کی زندگی کا ایک گھنٹہ اس کے اوپر پیش کیا جائے، اس گھنٹے کے اندر تو نے یہ کام کیے، اور جو گھنٹہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گوایا ہوگا، اس گھنٹے کا جب حساب ہوگا تو اس کے اوپر بہت زیادہ گراں گزرے گا. اور جس گھنٹے کے اندر اس نے خوشی کی ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ اگر وہ خوشی جہنمیوں کو دے دی جائے تو جہنمی اپنا عذاب بھول جائے. بندہ اس قدر خوش ہوگا کہ یا اللہ شکر ہے یہ گھنٹہ میرا کون سا تھا، نیکیوں میں گزرا. اور جس گھنٹے کے اندر نہ نیکی کی نہ ہی گناہ کیا، فضول ضائع کر دیا، اس کے اوپر اس کو اس قدر پچھتاوا ہوگا کہ بندہ جس طرح انگلی ہوتی ہے نا، ہم چباتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی تو بندہ اپنا ہاتھ کھا جائے، اس قدر پچھتاوا ہوگا کہ اس گھنٹے کے اندر میں نے کاش کوئی کیا کی ہوتی، نیکی کی ہوتی. اگر کئی ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا، کئی ایسے ہوں گے ان سے ہلکا سا حساب لیا جائے گا. اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں المعجم الاوسط کی حدیث پاک کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے، اس کا حساب آخرت میں آسان ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 خوبیاں ہیں، جو یہ کر لے تو اس کے ساتھ یہ سب معاملات ہو جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تجھے نہ دے اسے دو، جو قطع تعلقی کرے اس سے تعلق جوڑو، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. جو تجھے نہ دے یعنی اگر ہمارے کسی رشتہ دار نے یا بالفرض ہمارے والد نے ہماری کوئی فرمائش پوری نہیں کی. آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی اولاد جو ہوتی ہیں وہ ایک بات کو دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو فلاں وقت میں نے اپنے پیو نو کیا مینو لے دے تو انہیں مینو لے کے نہیں دیتی، بس اس وجہ سے وہ اپنے والد کے نافرمان ہو جاتے ہیں. والد کی کوئی بات نہیں ماننی، بڑھاپے میں والد کی کوئی خدمت نہیں، انہیں مینو وہ نہیں سی دیتی، وہ زمین میں منگی سی، وہ دکان منگی سی مینو نہیں دیتی ابے نے، وہ دوسرے پران دیتی مینو نہیں دیتی. بس اس وجہ سے وہ اپنے باپ کا دشمن ہو گیا، اپنی ماں کا دشمن ہو گیا. تو
اب شیطان بھی اس کے اوپر پوائنٹ دیتا ہے، بڑے بڑے پوائنٹ اپنی طرف سے وہ بڑے پوائنٹ ماریں گے، لو جی میرا لالا زیادتی ہوئی ہے، حقیقتاً اس کی شرم کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ بالفرض پہلی بات تو یہ ہے کہ والد اگر 100 چیزیں دے اور اس میں سے 2 نہ دے بلکہ 10 نہ دے، چلو بلکہ 50 نہ دے، اور باقی 50 تو دی ہیں نا، خود ہی تو نہیں نا ہم پا لگے، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے والدین کا جب مقام بتایا تو صحابہ نے پوچھا کہ اگرچہ والدین ظالم ہو، تو فرمایا اگرچہ وہ ظالم بھی ہوں تب بھی ہمارے لیے کیا ہے، ان کے حقوق پورے کرنا ہے، بلکہ کافر بھی ہوں تب بھی کافر والدین کے بھی حقوق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 3-4 پوائنٹ پکڑ کر سارے خاندان نے لڑائیاں پا کے بھئی یہ لو جی میرے نال زیادتی ہوئی، میں نہیں کسی نے بلانا، میرے والوں سارے ہی مر گئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں، اگر کسی نے تیرے سے تھوڑی بہت کر بھی لی ہے تو تم کیا کرو، رشتہ جوڑو، رشتہ توڑو نہیں، اور اگر تمہیں کسی نے کسی موقع پر نہیں دیا تو تم کیا کرو، تم تو دو۔ اس بات کے اوپر لڑائی ڈال لینا کہ لو جی ہماری شادی پر اس نے سلامی نہیں دی، ہماری بچی کی پیدائش کے اوپر اس نے ہمیں جو ہے وہ کوئی خیر خواہی نہیں کی، چلو جی ختم، میں نے بھی نہیں دینا، نہیں، بلکہ کیا کرو، تم دو، تم اپنا فرض ادا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو تم پر ظلم بھی کر دے تو معاف بھی کر دو۔ ہماری زندگی کے اندر معافی بھی ہونی چاہیے، بس ہم اپنے آپ کو بڑا نا حساس سا بنا لیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں چھڑنا، اور اپنے اسی انتقام کے اندر کرتے رہتے ہیں، اپنی صحت بھی خراب کرتے ہیں، اپنے اخلاق بھی تباہ کرتے ہیں، پھر جب بدلے کا وقت آتا ہے تو حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایک انتقام کے اندر زندگی گزارنا اور اسی کے اندر جو ہے وہ مرتے رہنا، اور شیطان بھی ساتھ بندے کو اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنی قتل و غارت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو قتل و غارت ہوتی ہے، وہ یہی تو شیطان کرتا ہے، اس کی نفس عزت کا مسئلہ بنا دیتا ہے، وہ تینوں یہ گل کہہ دیتی یار، وہ تیرے بھی انی بےزتی کر دیتی، اب بندہ اسی کے اوپر کرتا رہتا ہے، پھر ہتھیار اٹھاتا ہے، پھر قتل کر دیتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ وہ جیل کے اندر جو پولیس والا تھا، پولیس افسر، وہ قیدیوں سے پوچھ رہا تھا کہ تو کس جرم میں آیا، تو کس جرم میں آیا، وہ سارے اپنا اپنا جرم بیان کر رہے تھے، تو ایک قیدی نے کہا کہ میں قتل کے جرم میں آیا ہوں۔ اس نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس بندے نے مجھے کیا کی تھی، گالی نکالی تھی۔ وہ اس پولیس افسر نے وہیں کھڑے ہو کر اس کو کئی گالیاں نکال دی۔ تو کسی سیانے نے کہا پتر ہو ایک برداشت کر لینا تے اج اینیاں نہ کرنیاں پیندی۔ تو حدیث پاک ہمیں اس لیے تو کہا گیا، خاص طور پر جب ہم اپنی پوری پاور کے اندر ہوں، ہم سیٹھ ہوں، ہم افسر ہوں، ہم دولت والے ہوں، تو پھر تو بندہ پورا جوبن میں آ جاتا ہے کہ لو جی میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اور اگر ہم کمزور ہیں تو پھر اپنے سے اوپر والا کو کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ مجبوراً برداشت کر لینا کوئی کمال نہیں، وہ تو ہمارا دا ہی نہیں لگا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جو کیا کرے، اپنے غصے کو پچھاڑ لے، اپنے غصے کو دبا لے، معاف کر دے۔ تو کبھی کسی کی کوئی بات چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ ایک بات پکڑ کر ساری زندگی بہن بھائیوں سے ناراضگی، اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، ایک ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی، تعلقات ختم، رشتہ داریاں ختم، باہر ساری دنیا کے ساتھ ہم بڑے اچھے اخلاقیات والے، بڑے ملنسار، بڑے حاجی نمازی پرہیزگار، بڑے اچھے، اور اپنوں کے لیے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ بھائی کس حال میں ہے،
بہن کس حال میں ہے، کون کیا کر رہا ہے. کئی نمازی دیندار لوگوں کے بعض واقعات پتہ چلتے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ سگی بہن کی وراثت کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حج ہر سال کر رہے ہیں، نمازیں، دیگر معاملات، لیکن معافی کسی کو نہیں. چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی جھگڑے چل رہے ہوئے ہیں، بات کچھ بھی نہیں. میاں بیوی کے اندر اس سے بڑا مسئلہ ہے، ذرا سی بات کے اوپر وہ بیوی پاویں ماں دے کولوں روزانہ چھتر پہنتے ہو، چھوٹی چھوٹی گل تو ساس ذرا سی بات کہہ دے وہ برداشت نہیں ہوگی. عورتیں 10 بیٹھی ہو نا، ان کے اندر جا کے بس ایک عورت کہہ دے میں تہاڈے سارے نالوں زیادہ مظلوم ہاں، اتنے لڑائی پائی آئی، وہ کہے گی نہیں میں زیادہ مظلوم ہاں، وہ کہے گی، تیسری کہے گی میں زیادہ مظلوم. ہر عورت اپنے آپ کو مظلوم پھر شو کروائے گی کہ میں کس طرح مظلوم ہوں، میرے اوپر میری ساس نے یہ ظلم کیا، میرے دیور نے یہ کیا، میرے اس نے وہ کیا. وہ آپس میں ایک میچ شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ وہی چیز اپنے گھر کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم اپنی ماں کی گالیاں کھاتے ہیں، والدین کی ماریں کھاتے ہیں، اپنے بڑوں کی مار کھاتے ہیں، تو باہر آ کر ہم ذرا سی بات کو برداشت نہیں کرتے. اور حدیث پاک میں حضور کیا فرما رہے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی 3، اس کی آخرت بھی سنور گئی اور اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو. حضور کیا کہتے ہیں، مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 باتوں کی ضمانت. پہلے کیا ہے، جب بات کرو تو کیا کرو، جھوٹ نہ بولو. جب وعدہ کرو تو کیا کرو، پورا کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کرو. اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، حیا کرو. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور آخر کے اندر کیا فرمایا، اور صلہ رحمی کرو. حضور فرماتے ہیں یہ 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ جو شریعت محمدیہ کے اندر ہی نہیں ہے صلہ رحمی، یہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی صلہ رحمی کی ترغیب تھی، قطع تعلقی سے روکا گیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کی تفسیر کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، حقوق قرابت کی رعایت کرتے ہیں. قرابت داروں کی کیا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، رشتہ داری قطع نہیں کرتے، سادات کا اکرام کرتے، مسلمانوں کے ساتھ احسان اور مودت، ان کے ساتھ پیار محبت رکھتے، اور ان کے ساتھ شفقت اور سلام و دعا، اور مسلمان مریضوں کی عیادت، اور اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں، سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت بھی اس میں داخل ہے. اور شریعت میں اس کا لحاظ رکھنے کی بہت تاکیدیں ہیں. یعنی یہ جو صلہ رحمی ہے یہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی ہے. اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام کا ایک جنازے پر گزر ہوا تو اس کی صحابہ کرام تعریف کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جب تعریف سنی میت کی تو فرمایا کہ واجب ہو گئی. ایک دوسرا جنازہ آیا تو کئیوں نے اس میت کے بارے میں برائی کچھ بیان کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی تم نے تعریف بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص کی تم نے
برائی بیان کی اس پر جہنم واجب ہو گئی. تم دنیا کے اندر گواہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مخصوص زندگی میں ایک چودھری بن کر زندگی گزاریں اور چاپلوسی لوگ ہمیں کہتے رہے کہ بادشاہ سلامت چودھری صاحب بات تسی چھا گئے ہو, تسی کلے بس, اور اسی حماقت کے اندر ہم اپنی زندگی گزار لیں اور یہ سمجھے کہ سانو ساری چنگا کہندے نے. ایسا نہیں ہوتا. کسی کے دل کے اندر محبت پیدا کرنا جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی, بڑی پیاری حدیث پاک تھی. اس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل پیدا کیا ہے نا, اس کے اندر ایک خوبی یہ رکھی ہے, اس طور پر اس کو پیدا کیا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا نا یہ دل بھی اس سے محبت کرے گا, اور جو اس کے اندر کسی کے بارے میں بغض رکھے گا تو وہ دوسرا بھی اس کے بارے میں کیا رکھے گا, بغض رکھے گا. یک طرفہ محبت نہیں ہوتی. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو, جب کوئی شخصیت تمہیں اچھی لگے تو اپنی محبت کا اظہار اسے کر دو تاکہ وہ بھی تمہاری عقیدت کا, تمہاری محبت کا لحاظ رکھے. اب جب آپ لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک کوئی نہیں کیا, جس طرح یہ کئی سیاستدان ہوتے ہیں اتنی ایڈورٹائز کرتے ہیں, میں گلی بنواتی ہے, میں سڑک پل بنواتا, ٹھیک ہے, اور چند لوگ ان کے جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن اکثریت ان کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار ملک کا بیڑا غرق کر دیا, فلاں مسئلہ ہو گیا, کرپشن ہو گئی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اور جب وہ مرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لو جی اس نے کیا کیا. اس لیے اس دنیا کے اندر ہم سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے گواہ ہیں. اس طرح زندگی گزارو جس طرح بزرگ فرماتے ہیں, دنیا اتے رکھ فریدا ایسا بین کھولون, تو ہوویں تے حسن سارے نہ ہوویں تے رون. یہ بزرگ ایسے نہیں کہہ گئے ہوئے, یہ حقیقت ہے, یہ نسخہ ہے آخری کہ اگر دنیا کے ساتھ اچھا سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ بھی تمہاری کل کو تعریف ہی بیان کریں. ان کو چونا لگا کر, کمیشنیں کھا کر, دیہاڑیاں لگا کر جب بندہ چلا جاتا ہے نا تو کبھی نہ کبھی پکڑا ہی جاتا ہے, پتہ چل ہی جاتا ہے کہ لابی اس بندے نے کمیشن کھائی ہے, اس بندے نے دیہاڑی لگائی ہے, اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ کنز العمال کی, اللہ عز و جل سے ڈرو, صلہ رحمی کرو کہ یہ تمہارے لیے دنیا میں زیادہ باقی رہنے والا ہے اور آخرت میں تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. یعنی صلہ رحمی جو ہے دنیا کے اندر بھی کافی عرصہ باقی رہے گی کہ جب تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے تمہاری نسلوں تک لوگ تمہارا نام لیں, تمہارا نام باقی رہے کہ یار تیرا دادا بڑا شریف آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا, بڑا ملنسار تھا, بڑے اخلاقیات والا تھا, اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. پھر آقا علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی دلیل بتائی کہ وہ کیا ہے, صلہ رحمی ہے. باتیں تو ہم بڑی اچھی اچھی کریں لیکن ہمارے گھر اپنے تعلقات نہ صحیح ہوں تو یہ اچھے اخلاق کی دلیل نہیں ہے. اسی طرح صلہ رحمی کے سبب جو ہوتے ہیں وہ برا حساب سے بھی حفاظت ہے. حدیث پاک میں فرمایا بے شک نیکی اور صلہ رحمی قیامت والے دن برے حساب سے بچاتی ہے. اور پھر آخری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے عزت والا گھر تیار کیا جائے اور قیامت والے دن درجات کے اندر بلندی ہو تو وہ اس سے صلہ رحمی کرے جو اس سے تعلق توڑے, اور اسے دے جو اسے محروم کرے, اور اسے معاف کرے جو اس کے اوپر کیا کرے, ظلم کرے, اور برداشت کرے اس چیز کو جو اس کے ساتھ لوگ جہالت کے ساتھ پیش آئے. یہ ساری چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائیں, درجات کے اندر بلندی ہو جائے,
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عزت والا گھر آخرت کے اندر ہم چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں. اور جو کوئی ہمارے ساتھ سخت لہجے میں بول گیا تو کیا کریں؟ اسے معاف کریں. ہم اپنا لہجہ اسی طرح ڈیل کریں. اور جو تعلق توڑے اس کے ساتھ کیا کرو؟ تعلق جوڑو. اور تعلق جوڑنے کا مقصد مطلب یہی ہوتا ہے کہ کم از کم ہماری سلام دعا ہو. اگر ایک بندہ شریر ہے، رشتہ دار شریر ہے، اس کے احکام علیحدہ ہیں کہ کن کے ساتھ شریعت قطع تعلقی کا حکم دیتی ہے، کن سے نہیں دیتی. لیکن اگر ایک بندہ صحیح عقیدے والا ہے، بس ذرا زبان کی تیزی ہے، ویسی حجت کر دیتا ہے، طنز کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی یاری دوستی نہ کرو، اس کے ساتھ زیادہ محبتیں نہ بڑھاؤ، لیکن اتنا تو ضرور ہو کہ جب ملے تو اچھے طریقے سے سلام کر لیے. بس دل نہیں مانتا کسی کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بس اس کے گھر مہمان بن جاؤ، دوستیاں کر لو. شریعت صلہ رحمی کا جو ادنا درجہ ہے، ادنا وہ اتنا ہے کہ جب ملو اچھے طریقے سے سلام دعا کر لو. اور جب کسی سے خوف ہے، کسی کے اخلاقیات اچھے نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. لیکن ایسا نہیں کہ لڑائی کر بیٹھ جاؤ، چھوٹی سی بات کے اوپر قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاؤ. جب ملاقات ہو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ سلام دعا کر لی، باقی پھر اس کے اعمال جانے اور وہ جانے. ہمارا جو ایک طریقہ تھا، ہماری جو شریعت کا حکم تھا، ہم نے اس کی پیروی کر لی. تو صلہ رحمی کرنا جو ہے یہ دنیا میں بھی فوائد اس کے ہیں اور آخرت کے اندر ہے. اور جو قطع تعلقی ہے اس کا وبال سب سے بڑا یہ ہے کہ شب برات میں دیگر لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن قطع تعلقی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھ لیجیے.